دن بھر کے بے شمار لمحوں میں چند لمحے مخصوص رکھیں جس میں اللہ سے باتیں کریں۔ آپ بندے اور اللہ کے درمیان سب سے گہرا تعلق خاموشی ہے، اور سب سے زیادہ راز بھی اسی میں ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ بھروسہ، سب سے زیادہ محبت اسی میں ہوتی ہے۔ چند لمحے صرف اللہ اور اپنے درمیان رکھیں، پھر چاہے اللہ سے سب بول دیا کرے یا خاموش رہا کرے، دونوں ہی باتیں محبت کی علامت ہے۔ کیا لگتا ہے تمہیں زندگی بس وہیں تک ہے جس کو تم چاہو وہ تمہیں مل جائے، اور جو نہ ملے تو زندگی ختم؟ یہ زندگی تو نہیں تھی، یہ تو محض اللہ کی طرف سے تمہیں آزمایا گیا تھا، اور دیکھو تم جیت گئے۔ یاد ہے تمہیں وہ سجدہ جب تم نے رو رو کر اپنی محبت کو مانگا تھا خدا سے؟ کبھی تم دعا میں ہاتھ اٹھاتے تو خدا کے سامنے اپنے آنسوؤں کو چھپا لیتے، تو کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جاتے، کبھی ہار کر سجدے میں گر جاتے، اور کبھی صبر کے لیے دعائیں مانگتے۔ دیکھو تمہیں کہیں نہ کہیں وہ سب مل گیا جو تم چاہتے تھے، خدا مل گیا، خدا کی محبت مل گئی، وہ سب کچھ جو تم نے خدا سے مانگا تھا۔ ان دعاؤں کے بدلے اللہ نے تمہیں کتنی بہترین چیز سے نواز دیا، اور وہ چیز خود اللہ کی محبت ہے، وہ سجدہ ہے جو تم کسی اور کے لیے کرتے تھے۔ اللہ نے تمہیں اس سجدے کے بدلے اپنا بنا لیا، تمہیں اپنا قرب دے دیا، اپنی قربت دے دی، وہ قیمتی لمحے دے دیے جن قیمتی لمحوں میں تم تنہائی میں اللہ کے حضور بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرو، اور تمہیں اس کا انعام صبر کی صورت میں مل گیا۔ ان تنہا راتوں کے بدلے بہائے گئے آنسو کا صلہ مل گیا۔ تہجد کے سجدے میں رو رو کر اس نے تمہیں سکون دے دیا۔ ہاں، پر تمہیں اللہ نے وہ محبت نہیں دی کیونکہ وہ تمہارے لیے بہتر تھی ہی نہیں۔ رو رو کر اس نے تمہیں سکون دے دیا۔ ہاں، پر تمہیں اللہ نے وہ محبت نہیں دی کیونکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہی نہیں تھی۔ اس نے تمہیں اتنی پیاری چیزوں سے نواز دیا جو شاید کبھی تم نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ جو جا چکا ہے اس کے پیچھے بھاگنا کیسا؟ جس نے سمجھا ہی نہیں تمہیں، پھر اس کے لیے تہجد میں آنسو بہانا کیسا؟ کچھ مل گیا، کچھ کھو گیا، یہ سب تمہارا خود کا گرا بنایا ہوا یقین ہے۔ خدا سے زیادہ محبت، خدا سے زیادہ تم نے کسی اور کو دی، پر اس پہ خدا کو الزام ٹھہرانا کیسا؟ تمہیں پتہ تھا اس سفر میں پاؤں نہیں اکثر دل تھک جایا کرتے ہیں، اور محبت کی راہ میں اکثر دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کیے گئے وعدوں میں اکثر دل بہکایا کرتے ہیں۔ تو پھر ان سب سے خدا سے شکوہ کیسا؟ سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، آہستہ آہستہ کر کے خدا تمہارے ہر زخم بھر دے گا، وہاں سے راستہ نکالے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا نہ ہوگا، وہ تمہیں ایسا سمیٹے گا جیسے کوئی غم تمہارے قریب آیا ہی نہ ہو۔ تو بات بس اتنی سی ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری ذات نہیں۔ یہ کہانی ہماری اور ہمارے رب کی ہے، وہ مالک ہے اور اس کی ملکیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ ہم اس کے بندے ہیں اور بندوں میں کوئی اس کا ٹکر کا نہیں، اسی لیے ہم نے مانگا بھی اس سے ہے اور ہم نے یقین بھی اسی پر رکھنا ہے۔ وہ دے تو بہت شکر ہے اس کا، اور نہ دے تو کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ ہمارے رب نے ہمیں میسر کیا ہے، ہمیں دے رکھا ہے۔ جیسے ہم کئی چیزوں کے واپس لیے جانے پر یا پھر نہ ملنے پر سوچنے لگتے ہیں کہ اب تو ہم مر جائیں گے، اب تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کہانیاں جہاں تک اللہ نے لکھی ہیں وہاں تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہنی ہیں۔
اللہ کی پلاننگ بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ انسان جہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ وہیں سے نئی کہانی کا آغاز کر دیتا ہے۔ بس یہ پہیلیاں اسی کی ہیں، وہ خود ہی انہیں الجھاتا ہے اور خود ہی انہیں سلجھاتا ہے۔ وہ کبھی کہانی کو کسی نئی سمت میں موڑ کر ہمیں خود تک لاتا ہے اور کبھی کہانی کو ختم کر کے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ ہے، ہمارے پاس سب ہے، اور اگر ہمارے پاس وہ نہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ ارے کچھ نہیں، تو پھر کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگ کر جو انرجی ہم نے اپنی ضائع کرنی ہے، وہی انرجی ہم اپنے رب کو منانے میں لگائیں۔ وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ وہ انسانوں کی طرح اپنے بندے کو بھگاتا نہیں ہے، وہ یہی ہے ہمارے پاس، ہمارے ساتھ، ہمارے ارد گرد۔ ہمیں بھی بس خود کو اس کے پاس رکھنا ہے۔ ہر آزمائش ہمیں اس کے پاس واپس لے جانے کے لیے ہی آتی ہے، اور ہر آزمائش کا یہی توڑ ہوتا ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے پلٹ جائیں۔ آپ کو بھی ابھی جس بھی چیز کی پریشانی نے تنگ کیا ہوا ہے، اور آپ کی جو بھی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اپنی ہر اس پریشانی کو اور ہر اس ادھوری دعا کو اللہ کے سپرد کر دو اور خود ٹینشن فری ہو جاؤ۔ تو پھر دیکھیں آپ کا مالک کیسے آپ کو اور آپ کی دعاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو معاملات اللہ کے اختیار میں ہو، انہیں اپنے اختیار میں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس دنیا کی ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو نہیں بدل سکتے۔ اگر آپ کچھ بدل سکتے ہیں تو وہ ہے اللہ کے ساتھ آپ کا رکھا ہوا رویہ۔ آپ اپنا رویہ بدل دیں، خود سے یقین تک خود کو لے آئیں، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کو مقدر کا دھنی کر دیتا ہے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ سے شکر گزاری۔ اللہ نے قرآن میں بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی اگر اسے کچھ نہ ملے تب بھی وہ شکوہ کرتا ہے، اور اگر اسے سب کچھ مل جائے تب بھی وہ اس کی قدردانی نہیں کرتا۔ ہم سب بد نصیب لوگ ہیں۔ ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں، اور اس دوران ہم خوشیوں کے کتنے چھوٹے چھوٹے لمحے گنوا دیتے ہیں، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ کتنا مشکل ہے یہ کام۔ کیا آپ کو وہ نعمتیں نہیں نظر آتی جو اللہ نے آپ کو آپ کی اوقات سے زیادہ دے رکھی ہیں؟ پتہ ہے نعمتیں پانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ان نعمتوں کو سنبھال کر رکھنا بڑا مشکل ہے۔ تو آپ اپنی نعمتوں کو سنبھال لیں، آپ شکر کی عادت ڈال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کے لیے میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ خدا کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے ہی بھلائی کا رستہ ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچا، نہ وہ سوچتا ہے، اس لیے ہر حال میں شکر کرنا سیکھے، کیونکہ ہمیں جتنا بھی ملتا ہے ہمیں اپنے اعمال سے بڑھ کر ہی ملتا ہے۔ پھر وہ روٹی کا ٹکڑا ہو یا پانی کا ایک قطرہ، جب آپ شکر ادا کریں گے، جب آپ شکر ادا کرنا شروع کریں گے تب آپ کو خود محسوس ہوگا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا بڑا کھیت بن گیا ہے، اور پانی کا قطرہ اب قطرہ نہیں رہا، سمندر بن گیا ہے۔ جو تم کسی کو سنا نہیں پاتے اللہ جانتا ہے، وہ صبر کی تمام باتیں اس کو معلوم ہے، کس نے سو کر گزار دی اور کس نے بن سوئے ہی گزار دی تمام راتیں۔ وہ کبھی ضبط، کبھی صبر، کبھی مسکراہٹ، کبھی جھنجھلاہٹ،
کہ کس قدر پرزور ہے یہ خاموشی کی کربناک زبانیں۔ خود کو تنہا سمجھ کر جب رو دیے تھے تم زار زار، تو اس نے تب بھی سنی تھی تمہاری سسکیوں کی تمام آوازیں۔ منزلیں دور نہیں ہے، تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، وہ رد نہیں کرے گا، وہ کھول دے گا قبولیت کی تمام راہیں۔ اس کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ لوٹا ہی نہیں، وہ واپس نہیں موڑتا جب پہنچ جائے اس تک روتی ہوئی صدائے۔ یہ انسان ہی ہے جو ذرا سی بات پر عیبوں کو کریدنے لگتا ہے۔ وہ تو مہربان ہے، وہ شکوے نہیں کرتا، وہ ماضی نہیں کریدتا، وہ بخش دیتا ہے، غلطیاں معاف کر دیتا ہے، ہماری خطائیں بھی۔ اللہ کو سجدوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے انسان کی معصوم ندامتیں۔ یہ تلخیاں ہی بس رہ جاتی ہیں باقی، اور انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو چلو آج کی اس گفتگو میں ایک مٹھی پیار کی ملائیں، جو مل گیا اس پر شکر کریں، غرور سے نہ اترائیں، اور جو اب تک نہ ملا اس کا سوچ کر دل نہ جلائیں کہ مختصر ہے یہ خزاں کا موسم کہ گزر جائے گا یہ لمحہ بھی۔ وہ کر دے گا رحم، وہ لے آئے گا واپس بچھڑی ہوئی بہاریں۔ لے چلو اسی کے در پہ ان بے بس فریادوں کو، وہ قادر ہیں ہاں کو نہیں اور نہیں کو ہاں میں بدلنے پر، اس کے ایک حکم پہ بھاری ہیں ساری کی ساری طاقتیں۔ ہر نظر آنے والا ہمدرد نہیں ہوتا، یہ حال دل اسی کو سناؤ جس کے پاس ہے اس بے چین دل کی سبھی راحتیں۔ وہ راضی ہوتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے مقدر کی ساری شرارتیں، کہ جاری رکھو اس سفر کو مت ہو تم پریشان۔ اس کے کن کے سامنے بیکار ہے کائنات کی ساری رکاوٹیں، اللہ پر رکھا ہوا یقین ہی تمہیں اختتام میں ان منزلوں تک لے جائے گا جس کا تم فقط گمان کیا کرتے ہو۔ وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ اور عبور کروا دے گا ناممکن ساری اونچی دیواریں۔ وہ اتار دے گا مسکراہٹ ان روتی ہوئی آنکھوں میں، وہ نازل کر دے گا معجزے جن کے انتظار میں ترس گئی ہے تمہاری نگاہیں، کہ کوئی چھین نہیں سکتا تم سے یہ ساری اس کی ہے عطائیں۔ وہ ایک پھول تمہیں مل نہ سکا تو کیوں مایوس ہوئے بیٹھے ہو، وہ تمہارے لیے اپنے پاس سنبھالے ہوئے ہیں کئی باغوں کی سوغاتیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔